بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کا چور، بادشاہ درویش۔ پیارے بچوں، بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ اتنے سبات بغداد کا نامی گرامی چور تھا۔ وہ چوری اور ڈکیتی میں ایسا ماہر تھا کہ ہزاروں چوریاں کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آتا تھا۔ آخر کب تک بچتا؟ ایک دن اسے گرفتار کر ہی لیا گیا اور قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ بعد ازاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ بغداد کے لوگ اس کا ذکر ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ وہ قید با مشقت کاٹ رہا تھا۔ 10 سال قید کاٹنے کے بعد ایک دن وہ جیل سے فرار ہو گیا۔ جیل سے باہر آتے ہی اپنے پیشے یعنی چوری کو شروع کرنے کا ارادہ کیا۔ ایک ہاتھ کٹ جانے اور قید و بند کی صورتیں اٹھانے کے باوجود اس کے مزاج پر ذرا برابر اثر نہیں ہوا تھا۔ ایک رات وہ اپنی مہم پر نکلا۔ پھرتے پھراتے ایک بڑے سے گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے احاطہ کے چاروں طرف کمرے تھے۔ وہ ایک بڑے کمرے میں گیا جہاں کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی۔ جائے نماز، ایک تکیہ اور چند ٹوپیاں رکھی ہوئی تھی، اور دوسری طرف پشیمانہ کے چند تھان، شالیں اور کپڑوں کے تھان لاواسی کی حالت میں پڑے تھے۔ بغداد کے چور نے چادر بچھا کر اس کے اوپر تھان رکھے اور ایک گٹھری بنائی اور اس کو باندھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ایک ہاتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس سے گرا نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت ایک ضعیف شخص کمرے میں داخل ہوا۔ سبات کو گٹھری بناتا دیکھ کر کہا، بھائی یہ کام تم کسی کی مدد کے بغیر کر سکتے؟ میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ سبات نے اسے اپنے ساتھ ملا کر کپڑوں کی 2 گٹھریاں بنائیں۔ بڑی گٹھری ضعیف شخص نے اپنے سر پر رکھ لی اور چھوٹی اور کم وزن گٹھری سبات کو دے کر کہا کہ تمہارا ہاتھ نہیں ہے، اس لیے تم کم وزن اٹھاؤ اور جہاں کہو گے میں اسے پہنچا دوں گا۔ سبات اپنے ٹھکانے کی طرف چل پڑا۔ رستے میں ایک جگہ چڑھائی کی وجہ سے ضعیف شخص کو بڑی دقت پیش آئی۔ ٹھوکر لگی اور گٹھری سمیت نیچے گر گیا۔ سبات نے غصے میں گالیاں بکیں اور اس کی کمر پر ایک زوردار لات رسید کی۔ ضعیف شخص جو تو کھڑا ہوا اور کمزوری کی وجہ سے گرنے کی معافی مانگنے لگا۔ ابن سبات نے طاقت کے ضم میں دوبارہ بڑی گٹھری عمر رسیدہ شخص کے سر پر رکھ کر سفر شروع کیا۔ چلتے چلتے وہ ایک کھنڈر میں جا پہنچے جو بغداد کے چور کی پناہ گاہ تھی۔ پھر ابن سبات نے بزرگ سے کہا کہ دیکھو، پہلے چوری کرنے میں پہنچا تھا اور تم بعد میں آئے تھے، لہٰذا یہ تمام چوری کا مال میرا ہوا اور تمہیں مجھ جیسا سردار پورے بغداد پہ نہیں مل سکتا، لہٰذا آج سے تم میرے شاگرد ہو۔ بزرگ شخص نے ادب و احترام سے عرض کیا، بھائی یہ تمام مال تمہیں مبارک ہو، افسوس میں تمہاری کوئی خدمت نہیں کر سکا، بلکہ اپنی کمزوری کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا، جس کے لیے معافی مانگتا ہوں اور رخصتی کی اجازت چاہتا ہوں۔
خدا حافظ کہہ کر وہ شہر کی جانب چل پڑا۔ دوسری طرف ابن ثبات کے دل و دماغ اور ضمیر کو اپنے ساتھی کے حسن و سلوک نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اور ضمیر کی خلش نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ صبح ہوتے ہی بغداد کا چور اس رات کے ساتھی اجنبی چور کی تلاش میں نکلا تاکہ اپنے گزشتہ رات کے سلوک کی معافی مانگ سکے۔ یہی سوچتا ہوا وہ رات والی عمارت کے باہر جا پہنچا جہاں رات کو اس نے چوری کی تھی، مگر وہاں چوری کے بعد کوئی افراتفری نظر نہ آئی، بلکہ لوگ جوک در جوک اس گھر میں احترام سے جاتے نظر آئے۔ بغداد کے چور نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے؟ اس نے کہا کہ لگتا ہے تم بغداد میں نئے ہو، یہ بابرکت مکان ہمارے شیخ حضرت جنید بغدادی کا آستانہ علم ہے۔ ابن ثبات نے نام تو سن رکھا تھا مگر دیدار کی سعادت سے اب تک محروم تھا۔ سوچا کہ آج اتفاقاً اس نیک و بزرگ ہستی کا دیدار ہی کر لوں۔ اندر جا کر کمرے میں جھانکا تو دیکھا وہی رات والا عمر رسیدہ ساتھی مصلے پر بیٹھا درس دے رہا ہے اور باادب لوگوں سے کمرہ بھرا پڑا ہے۔ اتنے میں اذان ہوئی، سب نماز کے لیے مسجد جانے لگے۔ بغداد کا چور مشہور اور ظلم چور ابن ثبات بے ساختہ روتے ہوئے آپ کے قدموں میں گر پڑا اور گزشتہ رات کی بد اخلاقیوں پر معافی کا طلبگار ہوا۔ شیخ جنید بغدادی نے اسے زمین سے اٹھا کر اپنے گلے سے لگا لیا اور مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن ثبات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ وعدات میں داخل ہو گیا اور وہ ہاتھ کٹا شیطان اور سابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام لے دیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کی بجائے شیخ احمد بن ثبات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے تھے۔ اسی ابن ثبات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کی حسن اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامات کا چرچا زبان زد عام ہو گیا۔